کامیابی اور فلاح کا راستہ صرف عشق کا راستہ ہے۔ عشق کے راستے پر چلنے والوں کو ناکامی کبھی نہیں ہوتی۔ کامیابی اور فلاح، جس کو ہم لوگ آج کی زبان میں سکسیس کہتے ہیں، اس کا حصول صرف عشق کی راہ پر چل کے حاصل ہو سکتا ہے۔ چاہے وہ آپ کے کوئی دنیاوی آبجیکٹیوز ہوں، چاہے وہ آپ کا کوئی اپنا ذاتی گول، وہ در حقیقت صرف عشق کی راستے پر چلنے کے بعد ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ عشق کی راہ پر چلنے والوں کے صرف اور صرف 3 مقام ہیں۔ ایز اے ریزلٹ، عاشقوں کے نصیب میں صرف 3 منزلیں ہیں۔ پہلی، یا تو آپ کو وہ مل جائے گا جس سے آپ نے عشق کیا۔ دوسری، آپ کو اس سے کچھ بہتر ملے گا جس سے آپ نے عشق کیا ہے، لیکن وہ آپ کو نہیں مل پائے گا جو آپ کا آبجیکٹو ہے، آپ کا گول ہے۔ اور تیسری، کہ آپ کو وہ بھی مل جائے گا جس سے آپ نے عشق کیا ہے، جو آپ کا گول ہے، آپ کا آبجیکٹو ہے، اور ساتھ میں اس سے بہتر بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اور ان مثالوں کو سمجھنے کے لیے، ان مقامات کو سمجھنے کے لیے ہم 3 ایگزامپلس کو سیٹ کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص نے کرکٹ کھیلنے کو اپنا عشق بنایا ہے اور وہ کرکٹ کے آؤٹ کم سے زیادہ، اس کام کے آؤٹ کم سے زیادہ اس کام سے عشق کرتا ہے، تو یقین مانیں کہ کوئی بھی آپ کو اپنی منزل سے دور نہیں کر سکے۔ اگر آپ نے حقیقتاً اس آبجیکٹو سے عشق کیا ہے تو وہ آپ کو مل کے رہے گا، یا وہ آپ کو ملے گا، یا آپ کو اس سے کچھ بہتر ملے گا، یا آپ کو وہ بھی ملے گا اور اس سے کچھ بہتر بھی ملے گا۔ عشق کے ان تینوں مقامات کو سمجھنے کے لیے ہم 3 مثالوں کو انڈرسٹینڈ کریں۔ قیس کو لیلا سے عشق ہوا تھا، اور عشق کا ایکچوئل معنی یہی ہے کہ آپ کو اپنے معشوق کے سوا کچھ اور دکھائی نہ دے۔ وہ اس کا آبجیکٹو ہے، وہ اس کا گول ہے، اس کے علاوہ اس کی زندگی میں اور کچھ باقی نہیں رہا۔ اس مثال کو سمجھنے کے لیے کہ قیس کو لیلا تو نہ ملی، مطلب آپ کا آبجیکٹو، آپ کا گول تو آپ کو حاصل نہیں ہوا، لیکن قیس کو لیلا سے کچھ بہتر مل گیا، جس مقام کو عشق حقیقی کہا جاتا ہے۔ ایک اور مثال کو سمجھنے کے لیے، ایک اور مقام کو سمجھنے کے لیے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں جانتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں زلیخا نے حضرت یوسف سے بالکل ویسا ہی عشق کیا تھا، اور اس عشق کے انجام میں ان کو یوسف علیہ السلام بھی مل گئے اور یوسف کا خدا بھی مل گیا۔ جب یوسف علیہ السلام حضرت زلیخا کے پاس آئے شادی کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو تم مجھے بہت زیادہ چاہتی تھی، اور اب تم زیادہ وقت مصلی پر، نماز پر گزارتی ہو۔ تو زلیخا کا جواب تھا کہ پہلے میں صرف تمہارے حسن سے واقف تھی، اب میں نے تمہیں بنانے والے کا حسن دیکھ لیا۔ تو یہ وہ مقام تھا جس میں آپ کو وہ بھی حاصل ہو جائے، جس میں آپ کا معشوق بھی آپ کو مل جائے، آپ کا گول بھی حاصل ہو جائے، اور آپ کو اس سے کچھ بہتر بھی مل جائے۔ اس بات کا یقین جانیے اور اس بات کی گارنٹی مانیے کہ اگر آپ نے حقیقتاً اپنے گولز اور آبجیکٹو سے عشق کیا ہے تو وہ آپ کو حاصل ہوگا ہی ہوگا۔ جن لوگوں نے دنیا میں فلاح اور کامیابی پائی ہے، انہوں نے حقیقتاً اپنے اس آبجیکٹو سے عشق کیا ہے۔ جو باکسر بننا چاہتا تھا اور صبح شام رات ہر وقت اپنی پریکٹس، اپنی ریاضت کو ہی اس نے اپنا فرض بنا رکھا تھا، در حقیقتاً وہ اپنے اس مقصد سے عشق کرتا تھا۔ یہاں تک کہ دنیا کے کسی بھی چھوٹے یا بڑے آبجیکٹو کو آپ اٹھا لیں، اگر آپ حقیقتاً آپ ایک میوزیشین بننا چاہتے ہیں، آپ ایک پینٹر بننا چاہتے ہیں، آپ کرکٹر بننا چاہتے ہیں، آپ سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں، آپ کو اپنی ریسرچ، اپنے حصول سے، اپنے آؤٹ کم سے، اپنے ریزلٹ سے عشق ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو حقیقتاً عشق ہوا ہے تو وہ آبجیکٹو، وہ گول کوئی آپ سے نہیں چھین سکتا۔ اور ان کیس اگر آپ کو وہ حاصل نہیں بھی ہوتا، یقین جانیے آپ کو اس سے کچھ بہتر ضرور ملے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ بھی مل جائے اور آپ کو اس سے بہتر بھی مل جائے، کیونکہ عشق کے نتیجے میں صرف یہی تینوں آؤٹ کمز ہیں۔ عشق عاشقوں کو فیلئر نہیں ہوتی، عاشق کبھی ہارتے نہیں ہیں، عشق کا نتیجہ کبھی بھی ہار نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ مراد صرف عاشقوں کی پوری ہوتی ہے، حاسدوں کی نہیں۔ اگر آپ کا عشق آپ کے اپنے گول، اپنے آبجیکٹو سے ہے اور وہ حقیقت پر مبنی ہے، تو وہ مراد ضرور حاصل ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی خواہشات کو دوسروں کے مطابق ڈیزائن کرتے ہیں۔ ہمیں وہ سب چاہیے ہوتا ہے جو دوسروں کو میسر ہے، در حقیقت وہ ہم چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ اب سب سے ضروری ہے گول سلیکشن۔ گول سلیکشن کرتے وقت آپ نے یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔
آپ کی چاہت آپ کا عشق ہے کیا. اگر آپ اپنی ذات کو اور اپنے عشق کو حقیقتاً جان جائیں گے تو اس طرف بڑھنے میں آپ کو تکلیف اور رکاوٹ نہیں ہوگی. لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ دوسروں کی خواہشیں جیتے ہیں. ان کو وہ سب حاصل کرنا ہوتا ہے جو دوسروں کو میسر ہے، نہ کہ وہ حقیقتاً چاہتے ہیں. اپنی چاہت کو پہچاننا، اپنے عشق کو سمجھنا، اپنے عشق کو ڈھونڈنا زندگی کا سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ کام.